اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم کے اندر وسعت ہوتی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر انسانیت کے لیے کو ذہنی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے، اس کو جسمانی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے، اور ایک انسان کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جو آزاد ماحول درکار ہوتا ہے، جو آزاد فضا درکار ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام وہ آزادیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے تو آوارگی کا نام آزادی رکھ لیا کہ آوارہ مزاجی کا نام آزادی، عریانی کا نام آزادی، فحاشی کا نام آزادی، اور جانوروں جیسی صفات اپنانے کا نام آزادی رکھ لیے۔ آزادی تو انسان کی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے جو فضا درکار ہوتی ہے، جس فضا میں ایک انسان ترقی کر سکتا ہے، فکری طور پر، عملی طور پر، نظریاتی طور پر، عقلی طور پر، اس کا ہوش، اس کا شعور، اس کا وجدان، اس کی صلاحیت